تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی برکت سے تمام نعمتیں پوری ہوتی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو ارض و سما کا مالک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور بھلائیوں کی طرف جلدی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام اور برکت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو مومنو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں جو سعادت کا راستہ ہے اور کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ اے مسلمانوں، بلا شبہ تمام عبادات چند عظیم ترین مقاصد، جلیل القدر حکمتوں، بلند ترین اور نرالے اسرار کا مجموعہ ہیں۔ یعنی کوئی عبادت ایسی نہیں جو بندوں کی دنیاوی یا اخروی کسی بھلائی اور بہتری پر مشتمل نہ ہو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے، جس نے شارع کی حکمت و مقصد کو بھانپ لیا در حقیقت وہی ماہر عالم دین ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس مہینے کے روزے اور دیگر تمام عبادات پاکیزہ ذہنوں اور راست مزاجوں کے نزدیک بہت سے عظیم مقاصد کے لیے مشروع کی گئی ہے، لہذا یومیہ، ہفتہ وار، ماہوار اور سالانہ عبادات آتی ہیں تاکہ مسلسل تجدید ایمان، بلند ہمتی، طہارت نفوس اور زندہ ضمیری حاصل ہو، اور دلوں میں اعلیٰ کردار، صاف دلی اور عمدگی ہمیشہ اجاگر ہوتی رہے۔ اے اسلامی بھائیوں، اس مہینے کے قیام و سیام کی مشروعیت کے مقاصد میں سب سے عظیم مقصد دلوں کو اللہ جل وعلا کے تقوی کا عادی و خوگر بنانا ہے، نیز یہی وہ ثمرہ ہے جو اطاعت و فرما برداری اور تمام عبادات کی غرض و غایت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روزہ تقوی کے حصول میں سب سے بڑا مددگار پرہیزگاروں کے لیے لگام اور نیک و پارساؤں کی ریاضت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں، خبردار، ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ڈٹ جانا چاہیے، اور آپ کو اس مہینے کی وہ سب عبادات بجان لانی چاہیے جن سے تیرا دل و اعضاء پاک اور تیرا عظیم و برتر رب راضی ہو جائے، اور تمہارا دنیا آخرت کا انجام انتہائی بہتر ہو جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے ڈر سے اپنے نفس کو خواہش پرستی سے روک لیا تو بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اے مسلمانوں، اس مہینے میں اپنے بابرکت و عظیم خالق کی سچی محبت کے حصول اور اس عظیم و جلیل کے سامنے انتہائی عاجزی و انکساری اور اس کے احکام کی بجا آوری اور اس کے منع کردہ امور اور اس کی ناراضگی سے دوری کے لیے آگے بڑھو۔ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شریعت کے لاگو کرنے کا شرعی مقصد یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے والوں کو دعوت خواہش پرستی سے آزاد کروانا، تاکہ وہ اپنی مرضی سے اسی طرح اللہ کے بندے بن جائیں جس طرح کہ وہ مجبوراً اللہ کے بندے ہیں۔ خبردار، ہمارے لیے ایسے لوگوں کی حالت سے محتاط و ہوشیار رہنا لازمی ہے جو رمضان کے بعد فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی طرف لوٹ کر دوبارہ گناہوں اور بے حیائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ امام احمد بن حنبل اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے فرامین میں سے ہے کہ وہ لوگ انتہائی گھٹیا اور برے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ اے اقوام مسلم، اس مہینے کے روزوں کی مشروعیت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد شریعت کا اسلامی معاشرے کا دھیان اور اس کی بھرپور نگرانی کرنا ہے، تاکہ اس کے افراد الفت و محبت، بھائی چارے اور باہمی اتحاد کے اصولوں پر زندگی بسر کر سکیں۔ تو ماہ رمضان دلوں کی پاکیزگی، بغض و عداوت اور حسد و کینے سے حفاظت ضمیر کے اسباب کی طرف
مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی اور شور و غل سے مکمل اجتناب کرے. اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو یہ لڑائی یا گالی گلوچ کے بجائے اسے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے. بخاری و مسلم. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تم رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہلال رمضان کا استقبال کرے اور اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایک رائی کے برابر بھی کینہ یا بغض ہو. لہذا رمضان کا مہینہ الفت و محبت، جود و سخا، صدقات و خیرات، باہمی بھائی چارے، کھانا کھلانے اور نوازشوں کا مہینہ ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اسے بھی اس روزے دار کے برابر ہی ثواب، اجر و ثواب ملے گا. خبردار ہمارے معاشرے کے تمام افراد کا ہم وقتی شعار بھی یہی صفات عظیم ہونا چاہیے. اے اللہ کے بندو، رمضان اس کی مہکتی فضاؤں اور انتہائی شاندار اخلاق میں زندگی گزارنے کے بعد اب ہمیں ایسی تمام چیزوں کی طرف لوٹنے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے کہ جن سے ہمارا دین و دنیا دونوں مقدر ہو جائیں اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ متنبع فرمایا ان قریب میری امت کو بھی گزشتہ امتوں والی بیماری لگ جائے گی. صحابہ کرام نے کہا امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفران نعمت، تکبر کرنا، دولت دنیا کی کثرت کا رجحان، دنیا میں کینہ و عداوت سے کام لینا اور آپس میں باہمی حسد و بغض رکھنا، یہاں تک کہ ہر طرف ظلم و زیادتی اور بغاوت کا بازار گرم ہو. اسے حاکم نے روایت کیا اور ذہبی نے صحیح قرار دیا. ساری امت کو اس ماہ صیام قیام اور تلاوت قرآن کو اس میدان میں حصول عظیم مقاصد اور اعلیٰ معیار کے لیے نقطہ آغاز سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں راہ راست پر چل سکیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ماہ کریم کو اپنے نفسوں کی پاکیزگی، تمام گھٹیا صفات اور برے اخلاق سے ان کی طہارت کے لیے بنیاد سمجھیں تاکہ ہم ان اعلیٰ مراتب اور عظیم مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو سکیں جن کی طرف ہمارے دین نے شدید رغبت دلائی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شوزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. بخاری شریف. بلا شبہ اس مہینے کے روزے، قیام اور عبادت نفسوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ تمام حقیر اور گھٹیا امور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونے اور اپنے خالق کی شریعت کے مخالف برائیوں کے سلسلے میں نفس امارہ کی پیروی سے باز رہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے. تو دنیا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اسے ان تمام مقاصد پر زندگی بسر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں. اے اللہ میں تیرا حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے مسلمانوں، عبادات کے تمام فوائد صرف بندوں کے لیے ہی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو غنی حمید اور بے نیاز ہے.
چنانچہ اللہ کے بندو اپنی زندگیوں کو ایسے کاموں میں مصروف رکھنے کو غنیمت سمجھو جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دیں اور تمہیں اپنے احوال تمہارے سامنے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت کردہ ایک حدیث قدسی میں وارد ہے، اے میرے بندو، یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں کہ جن کو میں تمہارے لیے جمع کرتا رہتا ہوں اور پھر تم کو ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا، سو جو بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو برا بدلہ پائے وہ اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور 3 بار آمین کہا، پھر جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو آپ سے اس آمین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان تو پایا مگر اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ تو جبریل نے کہا، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اے مسلمانوں، اپنی زندگی کو اچھائی کی طرف لگاؤ، اپنے رب سے ڈرو، دنیا آخرت کی بھلائی حاصل کر لو، پھر نیک اعمال میں سے بکثرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اے اللہ، اپنے نبی اور رسول اور اپنے بندے پر رحمتیں برکتیں نازل فرما اور آپ کے دیگر تمام نیکیوں بھلائیوں کی طرف پیش قدمی کرنے والے صحابہ پر بھی رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ان لوگوں میں کر دے جن کے تو گناہ کو مٹا دے گا، درجات کو بلند کر دے گا۔ اے اللہ، مسلمانوں کی اموات کی بخشش فرما، اللہ ان پر رحم کر اور ان کی غلطیوں سے تجاوز فرما۔ اے حی یا قیوم، اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جو عاجزی انکسارے والے بندوں جیسا، یا اللہ ہر قسم کے مصائب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر، بیماروں کو اور ہمارے اور تمام بیماروں کو صحت دے۔ یا اللہ، ہم بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، یا اللہ ہم سے اس بیماری کو دور فرما، یا اللہ اس بیماری کو ہم سے دور فرما۔ یا اللہ، وہ ہمیں لاحق ہوئی اور ہمارے نقصان کا باعث بنی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا دنیا اور آخرت کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور تو ہی بیماریوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یا اللہ، اپنے فضل و احسان سے اس بیماری کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ، اپنے فضل و احسان اور کرم سے اس بیماری کو اس وبا کو دور کر دے اور اللہ ہمارے ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو ہر قسم کے شریروں کے شر اور برائیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو ہمارے دین کے خلاف برا ارادہ کرے، یا اللہ اس کو اپنی مصیبتوں میں مبتلا کر دے۔ یا اللہ، جو مسلمانوں کے ملکوں کے لیے برا سوچتا ہے، اے اللہ اس پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یا اللہ، ان کی سازشوں کو ان کے خلاف برپا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے حاکم کی اور اس کے ولی عہد کی حفاظت فرما اور اللہ جہاں بھی ہوں ان کو بابرکت بنا دے۔ اللہ ان کو ہر قسم کے برائی سے اور مکر و فریب سے حفاظت فرما ان کی۔ یا اللہ، ان کے ذریعے اس ملک کی حفاظت فرما اور ان کی کاوشوں کو بابرکت کر دے۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما ایسے کاموں کی جو ان کی رعایا کے لیے بھلائی پر مبنی ہوں۔ اے اللہ، ہمارے دعاؤں کو اعمال کو قبول فرما، تو سننے والا قبول کرنے والا ہے۔
یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جن کو تو نے قیام لیل اور لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ ہمیں ان سے کر دے جن کو تو نے لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارے نبی و سردار پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔